اخلاق پروردگار کیا ہے؟ میں بچوں کے لیے واقعہ سنا کے بات کو مکمل کروں۔ جناب موسیٰ سو رہے تھے، 1 گھنٹہ ہو جائے تو بتا دیجئے گا۔ صلوات پڑھ دیں پر محمد والا۔ پرویز بھائی کہہ رہے تھے لوگ سونے لگیں گے آپ پڑھیں گے، میں نے کہا یہ بالکل مطمئن رہیے میں کسی کو نہیں سونے دوں گا۔ اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ آج کتنے دنوں سے مجلسوں لے کے کوئی بھی ذرا سا اونگ نہیں رہا ہے۔ آپ ایک دوسرے کو نہیں دیکھ رہے لیکن میں سب کو دیکھ رہا ہوں، سب پہ میری نظر ہے، اور تقریباً سب کا نام بھی مجھے معلوم ہے۔ کوئی سوئے گا تو معلوم ہے جگانے کے لیے میں ہوں۔ صلوات پڑھنے پر محمد۔ ٹھیک ہے، جناب موسیٰ سو رہے تھے، کچھ شریر نوجوان پہنچے، جناب موسیٰ کا عصا اٹھایا، توڑا اور توڑ کے زمین میں دفن کر دیا، نکل لیا۔ جب سو کے اٹھے تو دیکھ رہے ہیں تو عصا نہیں ہے۔ کہ موسیٰ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کلیم اللہ ہیں موسیٰ، آواز پروردگار آئی، موسیٰ کیا ڈھونڈ رہے ہو؟ کہا پروردگار عصا رکھ کے سویا تھا لیکن ہے نہیں۔ کہا موسیٰ کچھ لوگوں نے تمہارے عصے کو اٹھانے کے بعد اسے توڑ کے زمین میں دفن کر دیا ہے۔ کہا پروردگار کون ہے ذرا نام تو بتا۔ بات نبی ہے جو فرعون کو تماچا بچپن میں مار سکتے ہیں، وہ موسیٰ ہے۔ کہا پروردگار نام تو بتاؤ کون لوگ ہیں؟ کہا موسیٰ خبردار یہ نہیں پوچھنا، میں ستار العیوب ہوں، میں ستار العیوب ہوں۔ حدیث کا جملہ یاد ہے، تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کرو۔ کہا موسیٰ میں ستار العیوب ہوں، میں ان کا نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن تمہیں اتنی قدرت دوں گا کہ تم اپنی جگہ سے عصا کو آواز دو گے تمہارے پاس آئے گا۔ نام تو نہیں بتاؤں گا لیکن تمہارے اندر وہ قدرت پیدا کر دوں گا کہ ٹوٹی ہوئی چیز جڑ کر کے تمہارے پاس آ جائے گی۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد والے۔ وہ جو حدیث قدسی ہے، اتینی فیما امرتک یا ابن آدم انا اقول لشیء کن فیکون، اے اولاد آدم میں کسی بھی شے سے کہتا ہوں ہو جا تو وہ شے فوراً عالم وجود میں آ جاتی ہے۔ اتینی فیما امرتک، میں نے جس چیز کا تمہیں حکم دیا ہے اس پہ عمل کرو، عمل کرو اس پہ۔ اجعلک تقول لشیء کن فیکون، یعنی وہی ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے کو اخلاق پروردگار سے آراستہ کر لو، ہم تمہیں وہ قدرت عطا کریں گے جو تم چاہو گے وہ ہو جائے گا۔ صلوات پڑھ دیں بر محمد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس معیار تک آدمی پہنچنے کے لیے سوچتا بھی نہیں ہے۔ اس معیار تک میں ایک جملہ اور آپ کو سناؤں۔ زیارت عاشورہ آپ پڑھتے ہیں، پڑھتے ہیں ایک دن روز عاشور، کتنے ایسے ہمارے یہ عزادار ہوں گے، ماتمدار ہوں گے جو زیارت عاشورہ کو کنٹینیو مسلسل پڑھتے ہیں، روزانہ پڑھتے ہیں، اور جو پڑھ رہے ہیں واقعاً شیطان سے جہاد ہے،
اور اپنی حفاظت کر رہے ہو، اس خاص طور سے اس مہاماری میں، کورونا میں۔ یہی وہ دعائیں ہیں جو انسان کو بچائیں گی۔ زیارت عاشورہ میں دعائیں بھی ہیں، صرف زیارت نہیں ہے۔ زیارت عاشورہ میں ایک جملہ ہے، ان یبلغنی المقام المحمود، پروردگار مجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ سورہ اسراء میں ایک آیت ہے، وَمِنَ اللَّيْلِ، پروردگار اپنے آخری رسول سے کہہ رہا میرے حبیب رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کرو، نماز شب پڑھا کرو۔ رات کے کچھ حصے میں نماز شب پڑھا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا، اور یہی قرآن میں ایک آیت اور بھی ہے، قم اللیل الا قلیلا، میرے حبیب راتوں کو کھڑے رہا کرو عبادت میں، لیکن تھوڑا کم، تھوڑا کم، تھک جاتے ہو میرے حبیب، لہذا اللہ قلیلا تھوڑا سا کھڑے رہا کرو، کھڑے رہو۔ اسی نبی سے کہہ رہا پروردگار رات کے کچھ حصے میں نماز شب پڑھا کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا تو ہم تمہیں مقام محمود پہ پہنچا دیں گے۔ این یبسک اللہ مقام المحمود، ہم تمہیں مقام محمود پہ پہنچا دیں گے۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ تھوڑا اتار دیں، بہت گرمی ہو گئی ہے۔ کہ مقام محمود تک ہم تمہیں پہنچا دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے نبی سے کہا جا رہا ہے کہ نبی آپ نماز شب پڑھا کریں۔ ظاہر سی بات ہے نبی وہ ہیں جن سے ترک اولا کا امکان نہیں ہے۔ تو یہ بات جو کہی جا رہی ہے نبی سے، لیکن پورے عالم بشریت سے خطاب ہے۔ جو بھی چاہتا ہے مقام محمود تک پہنچنا، نماز شب پڑھا کرو، دعائے زیارت عاشورہ، یبلغنی المقام المحمود، ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعائیں مانگو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرنے والا ہوں۔ یہ زیارت عاشورہ کسی عام آدمی کی زبان نہیں ہے، یہ لہجہ بھی معصوم کا ہے، یہ الفاظ بھی معصوم کے ہیں۔ لہذا جو لہجہ بھی، جو زبان، جو الفاظ معصوم کے ہوں، اس زبان میں دعا مانگی جا، ایبلغنی المقام المحمود، پر بس یہ آخری بات ہے کہ مجھے مقام محمود تک پہنچا دے۔ مفسرین بیان کرتے ہیں مقام محمود سے مراد شفیع منصب شفاعت کا ملنا۔ مقام محمود، مقام شفاعت، منصب شفاعت ملنا، اسے کہتے ہیں مقام محمود۔ ہم خدا کی قسم اگر اہل بیت نہ ہوتے تو ہمیں اپنے پروردگار سے کیا مانگنا چاہیے، ہمیں اس کا بھی سلیقہ نہیں تھا۔ ہم اگر مانگتے پروردگار بہترین مکان ہونا چاہیے، بہترین گاڑی ہونی چاہیے، بہترین گھر ہونا چاہیے، بہترین لباس ہونا چاہیے، بہترین زندگی ہو اور آخرت میں نجات مل جائے، معصوم کی شفاعت میسر ہو جائے، یہی سب دعا مانگیں گے۔ اس لیے میں کہہ رہا ہوں اگر اہل بیت نہ ہوتے تو نہ ہمیں دعا کرنے کا سلیقہ ہوتا، نہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہوتا کہ اپنے پروردگار سے کیا مانگنا چاہیے۔ اگر ہم بہت مانگتے تو یہی مانگتے کہ پروردگار محشر میں شفاعت حسین ہماری قسمت
خدمت میں آ جائے. بس یہی تو مانگتے ہیں. ہمارا دل و دماغ وہی در جاتا کہ ہماری شفاعت مل جائے. بات یہاں شفاعت کی نہیں ہے. کا یبلغنی المقام المحمود، تم دعا کرو کہ پروردگار تمہیں اس قابل بنا دے کہ تم دوسروں کی شفاعت کر سکو. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. یہ جو مجلسیں ہیں، یہ شب بیداریاں، یہ عزاداری، اس کا مقصد یہ بھی ہے کہ اس کے ذریعے سے معرفت پیدا ہو اور انسان اس کمال پہ پہنچے، یعنی اس منصب پہ پہنچ جائے کہ یہ شفاعت نہیں، یہ دوسروں کی شفاعت کر سکے. یہ صرف ثواب یہ غرض نہیں ہے، جنت مقصد نہیں ہے، کمال تک پہنچنا یہ مقصد ہے. کمال تک پہنچنا. اس لیے کہ اگر ثواب غرض ہے مجلسوں کا تو اتنا بڑا پروگرام کرنے کی ضرورت نہیں ہے. رات میں اندھیرے کمرے میں بیٹھ کر کے اکیلے یک و تنہا گھر کی چھت پہ چلے جائیے رات میں 12 بجے 2 بجے. اتنی مجلسیں سنی، اتنے مسائل سنے ہیں کہ ہمارے ہر جوان کے ذہن میں مصیبت کربلا ہے. مصیبت کربلا کو یاد کر کے خدا کی قسم اگر ایک قطرہ آنسو نکل آیا، اور معصوم کی جو روایت ہے اگر مچھر کے پر کے برابر بھی آنسو نکل آیا تو پروردگار تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو بخشش یہ ہدف نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے کہ جنت مل جائے. نہیں، کمال تک پہنچنا ان معارف کے ذریعے سے انسان اس مقام پہ پہنچ جائے کہ اگر خانوادے کو شفاعت کی ضرورت پڑے تو اپنے خانوادے کی شفاعت کر سکے. کون سوچتا ہے ہماری ساری بھاگ دوڑ جو ہے بس یہاں تک رہتی ہے کہ ہماری شفاعت ہو جائے، یعنی ہمارا اپنا الو سیدھا ہو جائے، بس یہی نا؟ نہیں، روایتیں دیکھیے کیسی کیسی ہیں. جو شفاعت کرنے والے افراد ہیں، خود نبی خدا یہ شفاعت کریں گے. مولائے متقیان ائمہ اطہار سمیٹ کے کہہ دوں، ائمہ اطہار شفاعت کریں گے، اور قرآن بھی شفاعت کرے گا. قرآن بھی شفاعت کرے گا. مولائے کائنات سرور انبیاء سے حدیث نقل کرتے ہیں کہ جو بھی قرآن کی تلاوت کرتا ہے، یعنی جو قرآن کا قاری ہے، قاریان قرآن. اچھا وہ حدیث بھی ہے ذہن میں، ربما تولی القرآن، بہت سے لوگ قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے. کون لوگ ہیں وہ؟ ہیں؟ حدیث ہے وہ تو ہیں کون لوگ؟ یہ تو طے ہے، یہ چیز یقینی ہے کہ جو اہل بیت سے محبت کرنے والے ہیں وہ لوگ نہیں ہو سکتے. یہ بات میں یقین سے کہہ سکتا ہوں، وہ لوگ نہیں ہو سکتے. تو وہ کون لوگ ہیں جو قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں لیکن قرآن ان کے اوپر لعنت بھیجتا ہے؟ مختصر یہ کہ ایسے بھی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہوں گے جن کو پروردگار یہ مقام دے گا. حدیث کی لفظیں ہیں، وقت نہیں ہے ورنہ اصل حدیث پڑھتا، ترجمہ صرف کر رہا ہوں. جو قرآن کا قاری ہے، ایک مرتبہ صلوات پڑھیے، شیطان آ گیا، لوریاں دینے کے لیے آئی جاتا ہے. صلوات پڑھ دیں پر محمد والا. ناصر بھائی اٹھ گئے. ایک مرتبہ ان کے اٹھنے کے استقبال میں صلوات پڑھ دیجیے.
मिजाहुल मोमिन इबादा, आप बुरा न मानिएगा कि हम नाम ले लेते हैं, हमें बेपनाह मोहब्बत है, मोहब्बत में नाम लेते हैं। सलवात पढ़ते हैं पर मोहम्मद वाले। इन्होंने पिना करके भेजा था ताकि कम पढ़ें, गर्मी लगेगी तो जल्दी आ जाएं। सलवात पढ़ते हैं पर मोहम्मद का। ये जो कुरान की तिलावत करते हैं, परवरदिगार इनको ये मकाम देगा कि अपनी फैमिली के, अपने ख़ानदान के 10 अफराद की ये शफाअत कर सकते हैं। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन हमारी हालत क्या है? सेंट पीटर्स में अपने बच्चों को भेजने के लिए 4-4 हज़ार रुपये हम फीस देंगे, लेकिन इस जो मकतब है, इस मकतब में 100 रुपये देते हुए हमें भारी पड़ जाता है। यानी जिस कुरान को सीखने के बाद खानदान के 10 लोगों की शफाअत करेगा, उन लोगों की शफाअत जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब थी। ये जुमले हैं रवायत के, जिनके ऊपर जहन्नम वाजिब थी, ऐसे 10 लोगों की शफाअत एक क़ारिए कुरान करेगा। एक क़ारिए कुरान करेगा। कितना बड़ा मकाम है। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ कि परवरदिगार अपने बंदों को माफ करने के लिए बहाना ढूंढता है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद। अच्छा, मैं जल्दी जल्दी पढ़े देता हूँ हैं, और ये न समझिएगा, जो हमसाए हैं उनकी कदर करिए, जो हमसाए हैं उनकी इज्जत करिए। इसलिए कि ये भी रवायत मौजूद है, कभी वक्त मिला तो मैं रवायत को पढ़ूंगा कि पड़ोसी भी अपने पड़ोसी की शफाअत करेगा। पड़ोसी भी अपने पड़ोसी की शफाअत करेगा। बीवी भी शौहर की शफाअत करेगी। नहीं करेगी? नहीं करेगी? उलमा मौजूद है जी। निकाह से पहले अगर वादा ले लिया है कि अगर जन्नत में जाओगी तो अकेली नहीं जाओगी, जन्नत में जाओगी निकाह से पहले, बाद में नहीं। आग से पहले अगर वादा ले लिया, अगर जन्नत में जाओगी तो तन्हा नहीं जाओगी बगैर मेरे। निगाहे कुदरत में औरत का क्या मकाम है। परवरदिगार इस वादे को पूरा करने के लिए शौहर के गुनाह को माफ करेगा। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। और पढ़ूं? हैं? पढ़ूं? कम आवाज आ रही है, पढ़ूं? सलवात पढ़े बर मोहम्मद। कहाँ जा रहा है? बैठिए, जल्दी जाइए। नहीं, जल्दी जाइए, थोड़ा सा और पढ़ेंगे बस। सलवात पढ़ दें बर मोहम्मद। और वाक़ईन आइम्मा अहले बैत से ऐसी ऐसी रवायतें हैं। एक शफाअत करने वाले कौन है? उलमा। उलमा भी शफाअत करेंगे। लेकिन मुझे तो लगता है हिंदुस्तान का कोई आलिम भी शफाअत नहीं करेगा, है ना? करेगा? करे न करे, लेकिन ये उम्मत तो मुस्तहिक नहीं है कि हिंदुस्तान के उलमा की शफाअत इसे मिल जाए, इसलिए कि ये तो किसी पे भी राजी नहीं है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। उलमा भी शफाअत करेंगे, शुहदा भी शफाअत करेंगे। और एक रवायत मैंने अजीब देखी, कहा जो इस उम्मत में जो मिस्कीन हैं, जो गुरबा हैं, जो फुकरा हैं, इनमें से ऐसे ऐसे लोग हैं कि एक फ़कीर जो है 40-40 लोगों की शफाअत करेगा। ताज्जुब है, मासूम की रवायत है। ये बहसें होनी चाहिए, दर्स के उन्वान से होना चाहिए।
یعنی 1 گھنٹے میں 2 گھنٹے میں اگر چاہیں آپ کہ شفاعت کے حوالے سے جو حدیثیں ہیں جو روایتیں ہیں وہ ایک ساتھ ہی بیان کر دی جائیں تو یہ ممکن نہیں ہے. 20 منٹ 40 منٹ کا درس ہونا چاہیے اور اس میں ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ شفاعت کیا ہے. یہ روایت جو ہے کہ فقراء کی قدر کیجئے, جو قوم میں غریب ہیں ان کی عزت کیجئے, جو مساکین ہیں ان کا احترام کیجئے, اس لیے کہ کچھ نہیں پتا کس غریب کا کیا مقام پروردگار کی بارگاہ میں ہے. روایت کہتی ہے ایک فقیر جو ہے, قوم کا ایک فقیر جو ہے 40 لوگوں کی شفاعت کرے گا. لہذا ہمیں کسی فقر کو دیکھ کر کے اسے ذلیل نہیں سمجھنا چاہیے, اس لیے کہ دولت عزت کا نام نہیں ہے اور غربت رسوائی اور ذلت کا نام نہیں ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے. پروردگار دولت دے کے بھی آزماتا ہے اور غربت دے کے بھی امتحان لیتا ہے. صلوات پڑھ دیں بر محمد والے محمد. اچھا, کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جنہیں نہ دوست کے لیے بھی روایت ہے کہ دوست بھی شفاعت کروائے گا. کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے بیچارے جنہیں کسی کی شفاعت نہیں ملی, نہ پڑوسی نے کی, پڑوسی نے بھی نہیں کی, اور کسی غریب مسکین نے بھی نہیں کی, عالم نے نہیں کی, اس لیے کہ عالموں کے اوپر ہمیشہ انگلی اٹھاتا رہا, اس کی بھی شفاعت نہیں ملی. نبی کی شفاعت بھی گئی, رسول کی بھی شفاعت سے محروم, ائمہ اطہار کی شفاعت سے بھی محروم. اب کیا ہوگا؟ فیملی کے کسی ممبر نے بھی شفاعت نہیں کی, پڑوسی نے نہیں کی, حالت خراب. اب کیا ہوگا؟ میاں اگر ان سب جگہوں سے گزر گیا اور شفاعت نہیں ملی تو ابھی ایک امید ہے, ایک امید ہے. کہاں؟ کون سی امید ہے؟ بولیے. نبی کی شفاعت نہیں ملی, ائمہ معصومین کی شفاعت نہیں ملی, کسی پڑوسی نے نہیں کی, علماء نے بھی شفاعت نہیں کی, شہداء نے بھی نہیں کی, قرآن نے بھی نہیں کی. شادی میں ملا تھا الماری پہ رکھ دیا, کبھی اٹھایا بھی نہیں, اس نے بھی شفاعت نہیں کی. لیکن ان سب سے مایوس ہونے کے بعد ایک دروازہ ہے. کون سا؟ کون سا؟ یہ یا تو میرے بھائی لگتے یا ماموں لگتے. بولیے. نہیں ملی, اہل بیت کی شفاعت نہیں ملی, ائمہ معصومین کی نہیں ملی, کسی عالم نے نہیں شفاعت کی, پڑوسی نے نہیں کی, قرآن نے نہیں کیا, شہداء نے نہیں کیا. پھر بھی ایک در ہے. وہ کیا ہو گیا؟ تعجب ہے. آپ اتنی مجلس سے سنتے بھائی, ان سب جگہوں سے گزرنے کے بعد ایک ہی راستہ رہ جاتا ہے, بارگاہ پروردگار. محشر میں کیا کہوں, ابھی شاید اس دن میں واقعہ پڑھ کے گیا تھا, ابھی اس دن پڑھ کے گیا تھا, کچھ لوگ تو تھے اس میں. بہرحال سن لیجئے دوبارہ. محشر میں کچھ ایسے بھی افراد ہوں گے جن کو پروردگار حکم دے گا جہنم میں داخل کر دو, انہیں پہنچا انہیں جہنم میں, اور فرشتے مامور ہیں لے کے جانے لگیں گے. ایک حصہ راستے کا طے کرے گا, بڑی مایوسی سے امید سے دیکھے گا پلٹ کے, فرشتے گھڑکی دیں گے, اے چلا دیکھا چلا, یہ دم دبا کے پھر چلنے لگے گا. ماں چلے گا نہیں, کوئی شور سے نہیں چلے گا, پھر چلنے لگے گا.
एक हिस्सा रास्ते का फिर तय करेगा, फिर बड़ी मायूसी से उम्मीद भरी निगाहों से फिर पलट के देखेगा। फरिश्ते फिर घोड़ के देगा, चलो, चलने लगेगा। फिर एक हिस्सा तय करेगा, यानी जहन्नम तक का जो रास्ता था पौना हिस्सा तय कर चुका। पौना हिस्सा तय करने के बाद फिर जो पलट के देखा तो परवरदिगार ने आवाज़ दी, मेरे फरिश्तों इसे वापस लेके आओ, वापस ले आओ इसे। मैं इसे पूछूं तो सही, क्या देख रहा है पलट पलट के क्या देख रहा है? फरिश्ते वापस लाएंगे और फिर परवरदिगार कहेगा, मेरे बंदे नाफरमान है लेकिन बंदा तो है। कहा, मेरे बंदे तू बार बार पलट के क्या देख रहा था मेरी तरफ? कहा, परवरदिगार जब एक हिस्सा रास्ते का तय किया था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, व रब्बकल गफूर ज़ुर रहमा, कि तुम्हारा परवरदिगार बख्शने वाला भी है और साहिब रहमत भी है। मेरे जहन में ये ख्याल आया कि तेरा परवरदिगार बख्शने वाला भी है, वज़ुर रहमा, और साहिब रहमत भी है। का जब दूसरी तरफ पलटा था दूसरी मर्तबा तो क्या सोचा था? का जब दूसरी मर्तबा पलट के देख रहा था तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, मैं यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब इल्लल्लाह, अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों का बख्शने वाला है? अल्लाह के अलावा कौन है जो गुनाहों का बख्शने वाला है? कहा, मेरे बंदे ये बता, जो तीसरी मर्तबा तू पलट के देख रहा था मेरी तरफ, उस वक्त क्या ख्याल आया था? कहा, जब तीसरी दफे में पलटा तो मेरे जहन में ये ख्याल आया, या इबादी अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, ऐ वो बंदो जो अपने ऊपर जुल्म करते हो, अला अनफुसिहिम, अपने नफ्सों के ऊपर जुल्म कर रहे हो, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, रहमते परवरदिगार से मायूस न होना। जैसे इस आयत की तिलावत की, परवरदिगार ने कहा, मेरे बंदो, मेरे फरिश्तों इसे छोड़ दो, इसलिए कि इस आदमी को मेरी रहमतों पे एतमाद है। सलवात पढ़ दे बर मोहम्मद वाले। यह आखिरी दरवाज़ा है कि ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि रहमत परवरदिगार से कभी मायूस न होना। तो वहाँ तक पहुँचने के लायक तो हमें अपने को बनाना पड़ेगा। ये तो कुरान की तीनों आयतें थी जो मैंने पढ़ी हैं। जो कभी कुरान को खोल करके देखता ही नहीं उसके जहन में रहेगा ये नहीं। वाक़ईन अगर खुदा तौफीक दे दे तो ये इसकी ज़बान से ये जुमले निकलेंगे ज़रूर। और मुनाजात अमीरुल मोमिनीन कभी अगर आपने पढ़ी है, मुनाजात अमीरुल मोमिनीन, उसमें भी मौलाए कायनात ने जगह जगह कहा है, कौन है तेरे अलावा बख्शने वाला, कौन है गुनाहों का माफ़ करने वाला, कौन है रहम करने वाला। बड़ी अच्छी मुनाजात है। एक मरतबा सलवात पढ़ दें पर मोहम्मद वाले मोहम्मद। नहीं पढ़ता, बस करता हूँ, इसलिए कि मौलवी लोग बेचारे थक गए जो इतनी मेहनत करने वाले हैं, तो आवाम का तो खुदा हाफिज़ है। सलवात पढ़ते हैं। तो अजीज़ों, ये फ़र्श अज़ा है। ये सिर्फ़ इसलिए नहीं है कि यहाँ से हम सवाब लेके उठें, नहीं, ये वो जगह है जहाँ से इंसान अपनी ज़िंदगी को संवार सकता है। ये वो जगह है जहाँ इंसान अपने माशरे को संवार सकता है। अगर यहाँ से कोई माशरा न संवरा, अगर यहाँ से किसी को हिदायत नहीं मिली, तो फिर कोई दरवाज़ा नहीं है। इसके बाद फिर कोई दरवाज़ा नहीं है। कामयाबी का यही है अहले बैत की मोहब्बत
اور محبت بغیر معرفت کے نہیں ہوتی۔ آئیے کربلا میں دیکھیں کس قدر انسجام تھا مولا حسین کے جو سپاہی تھے، جو جانثار تھے، جو چاہنے والے تھے، کس قدر انسجام تھا ان میں۔ جو ایک نے کہہ دیا سو کہہ دیا۔ اتنی قوتوں کے باوجود کہ عباس علمدار اگر تلوار لے کے نکل جاتے تو ٹوٹا ہوا نیزہ لے کے گئے تھے۔ سپاہ یزید میں کسی کے اندر اتنی قوت نہیں تھی جو یہ سامنے آ جاتے ہیں، نہیں یہ خالی ہاتھ بھی چلے جاتے اگر، صرف ایک اشارہ ان کے لیے کافی تھا، صرف ایک اشارہ کر دیتے۔ وہی اشارہ جو حسین کی بہن عباس کی بہن زینب نے کوفے میں کیا تھا۔ راوی کہتا ہے جناب زینب نے زبان سے نہیں کہا تھا کہ خاموش ہو جا، میں خطبہ دینا چاہتی ہوں، میں کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ کوفے کے نالائقوں سے کہتی، وہ خاموش ہوتے جو تماشائی تھے، جن کے دل و دماغ میں زہر گھول دیا گیا تھا۔ اس زمانے کے رپورٹروں نے، راویوں نے اہل بیت کے خلاف جو زہر بویا تھا، جو فضاؤں کو مسموم کر رکھا تھا، آج کی فضائیں رپورٹروں میں اتنی مسموم نہیں بنائی ہیں جتنی اس زمانے میں تھی۔ لیکن پروردگار جب کسی سے لکھوانا چاہتا ہے تو چاہے وہ جانی دشمن ہی کیوں نہ ہو، اس کے قلم سے لکھوائے گا، اس کے قلم سے لکھوائے گا۔ راوی کہتا ہے کہ ثانیہ زہرا نے فاؤمات اشارہ کیا، کوفے میں ایسا سناٹا چھا گیا تھا جیسے لوگوں کے سینوں میں سانس رک گیا ہو۔ اور پھر راوی آگے چل کے بیان کرتا ہے، صرف یہی نہیں، اونٹ کے گلے میں پڑی ہوئی گھنٹیاں بھی خاموش ہو گئی تھی۔ یہ ہے اختیار زینب کا، اتنا اختیار ہے ثانیہ زہرا کا، علی کی بیٹی کا، عباس کی بہن کا۔ تو اگر یہی اختیار آقا حسین مقتل میں استعمال کرتے، اگر یہی اختیار جناب عباس نے استعمال کیا ہوتا، اس لیے کہ آقا حسین کی طرف جتنے بھی تھے سب کے اندر ایک قوت تھی، ایک طاقت تھی۔ اس لیے یہ وہ لوگ ہیں کہ جن پہ آقا حسین نے ناز کیا ہے۔ مجھے ایسے انصار ملے ہیں، ایسے اصحاب ملے ہیں، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے